روزگار دینے کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ایک نہیں 100 لوگوں کو نوکری دیں۔ آج بھی ہماری کمیٹی مرکز میں بیٹھی ہے، ماضی میں جو نوکریوں سے نکالے گئے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں یا جس دور میں نکالے گئے ہیں، ہم ان کو دوبارہ مرکزی محکموں میں دوبارہ بحال کرنے جا رہے ہیں، ہم بحال کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے ڈی خان کے صوبائی حکومت سے کہتے ہیں کہ جو ظلم 1613 اس اساتذہ کے ساتھ ہوا ہے، آپ بھی جرأت کا مظاہرہ کریں، آپ بھی ڈیرہ وال بننے کا مظاہرہ کریں، اور 1613 اساتذہ کو بھی جس طرح ہم کر رہے ہیں ہمارے نقش قدم پہ چل کے جو صوبائی حکومتوں میں ملازمین کو نکال گئے ان کو بھی آپ روزگار دیں، نہ کہ آپ ان کے چولہے ٹھنڈے کریں۔ ہم ڈی خان میں گلوبل یونیورسٹی کے لیے اس پہ ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ میں چی سی کے چیئرمین سے بھی ملوں گا، میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ملوں گا، ان کے پینشنر اس وقت پینشن کو رو رہے ہیں، ان کے جو جاب کر رہے ہیں اپنی تنخواہوں کو رو رہے ہیں، جو ادارے اس پی ٹی آئی حکومت کو ملے انہیں تباہ و حال کر دیے۔ آج ڈی خان کی کمیٹی کا حال دیکھیں، ان کو اپنے میلوں ٹھیلوں کے لیے اور عیاشیوں کے لیے اور بھتوں کے لیے تو کمیٹی ملتی ہے، لیکن غریب ملازمین کے لیے تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ جو کمیٹی 5 کروڑ روپے منتھلی کما رہی ہے، آج ان سے بھتے تو لیے جا رہے ہیں، آج ان کے لوگ ان سے بھتے لیتے ہیں، لیکن غریب ملازمین جو ان کے ہیں، جو جن کا خون پسینہ اس کمیٹی میں شامل ہے، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ لہٰذا جب آپ نالائق اور نااہل حکومت بٹھائیں گے جن کو کوئی تجربہ نہیں ہوگا تو اس قسم کے ایشوز پیدا ہوں گے۔ میں ڈی خان کے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے دونوں ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ سے انشاءاللہ ملنے جا رہا ہوں، تاکہ ہمارے پر جو ظلم ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یا گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، ماضی کے ہمارے نمائندوں نے اپنی نوکریاں پکی کرنے کے لیے، اپنے لیڈروں کو کی خوشامد کرنے کے لیے اپنا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر گونگا اور بہرا پن کا مظاہرہ کیا۔ ڈی خان کا ایئرپورٹ بند کیا گیا، کیا آپ کے ایم این ایز اسمبلی میں کھڑے ہوئے، انہیں دفتر بحال کیا؟ کیا جاؤ کہ پی آئی اے کا بکنگ آفس بند ہوا، کیا آپ کے نمائندے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ آپ کا جب نیشنل بینک آفس جو زونل آفس یہاں سے شفٹ کیا گیا، کیا آپ کے نمائندے کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ جب بیسک انکم سپورٹ پروگرام کا زونل آفس یہاں سے اٹھا کر شفٹ کر دیا گیا تھا، کیا آپ کے نمائندے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ کیا جو دفاتر، چاہے وہ اے پی پی کا تھا، پی آئی ڈی کا تھا، اپنا پی ٹی وی کا تھا، جو دفاتر یہاں سے شفٹ کیے گئے، ہمارے یہاں کے نمائندے سمن بکمن گونگے اور بہرے ہو کر بیٹھے رہے۔ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ میرے ایک ذاتی دوست بھی تھے اینکر کے علاوہ، اور میں بڑے ان کے پروگرام میں نے کیے اور ان کے ساتھ میں رابطے میں بھی تھا۔ ایک اچھے انسان تھے۔ پولیٹیکل ہر کسی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ان کا ہوگا پولیٹیکل کوئی پوائنٹ آف ویو، لیکن ہم ایز اے پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری، ایز اے پارٹی کی ترجمہ میں ان کے اکثر ٹاک شوز میں گیا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس کو ایک سیاسی رنگ دینا چاہتی ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے یا شہادت ہے، اس کو پراپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات ہو رہی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کون ملوث ہے۔ اگر پی ٹی آئی والے اگر اتنے بھی سنجیدہ، اچھی بات ہے، لیکن اس کو پولیٹیسائز نہ کریں۔ پی ٹی آئی والے پہلے اپنے شہداء کے قاتلوں کو ڈھونڈیں، چاہے وہ اسرار شہید ہے، چاہے مختلف علاقوں میں ان کے اپنے علاقوں میں اگر آپ دیکھیں اسرار کے اوپر کے خلاف کس نے کہ قتل کا مقدمہ کس کے اوپر ہے؟ ان کے اپنے علی گنڈپور کے اوپر ہے۔ ان کے اپنے فیملیز کہہ رہے ہیں، ان کے شہداء کی فیملیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے قتل میں ہماری پارٹی کے اپنے لوگ شامل ہیں۔ تو پہلے جا کے اپنے لوگوں کو انصاف دے دیں، پھر اس کے بعد جا کر لوگوں کی بات کریں۔ ہمارے پیپلز پارٹی یہاں پر متحرک ہے، ہمارے وہ اگر آپ دیکھیں پرفارمنس کے لحاظ سے اس وقت بھی ہمارے بلدیاتی الیکشن میں ہمارے اس وقت 2 تحصیل ناظم پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے اگر پیپلز پارٹی کمزور ہوتی تو آج پیپلز پارٹی کے علاوہ مجھے بتائیں کون سی جماعت کے اتنے کینڈیڈیٹ ہیں آج بھی سٹی میں؟ اگر آپ کہیں، اگر آپ دیکھیں ہمارے 4-5 ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ ہیں، کسی اور جماعت میں مجھے بتائیں کہ 5 کینڈیڈیٹ گن کے دکھائیں کہ جو کہے کہ ہم امیدوار ہیں اس جماعت کے۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب ڈی خان کا اس مہینے کے آخر میں دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اچھی بات ہے۔ ہم تو یہ بھی کہتے تھے، اور میں ابھی بھی جب نواز شریف صاحب سے ملا تھا اور میں نے ان سے یہ بات کی تھی لندن میں کہ آپ جب حکومت کے آخری دن تھے ڈی خان میں، انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا اور ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈی خان کو ایک انٹرنیشنل رپورٹ دینے جائیں گے، اور اس کو انہوں نے پرسو کیا۔ یہ نہیں کہ شہباز شریف صاحب نے پرسو نہیں کیا، پرسو کیا۔ میری سعد رفیق صاحب سے بھی اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اور پھر سعد رفیق صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ڈی خان اور سکھر کو ایک انٹرنیشنل رپورٹ بنانے جا رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ بننے جا رہے ہیں۔ جہاں میں نے آپ کو بات کی کہ فیڈرل حکومت نے اپنی بھرپور کوشش کی، اور ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جس طریقے سے 28 لاکھ فیملیز کو ہم نے 25,000 روپے فی فیملی دیے، 70 روپے دیے، اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔
ہم نے صرف یہ دیکھا کہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بینیفیشری ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مجھے بہت علاقوں سے شکایت مل رہی ہے کہ جو سروے علاقوں میں ہو رہی ہے اس میں من پسند لوگوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، اور جو کچھ علاقوں میں میجورٹی علاقوں میں جو ہے جو جنون جو جن کے گھر گرے ہیں ان کے نام پولیٹیکل بیسس کے اوپر جو ہے وہ کاٹے گئے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ اکنامیکل طور پہ جو اسٹیبلائز کریں، کیونکہ جن نالائقوں اور نااہلوں کے ہاتھ میں اور ان پڑھوں کے ہاتھ میں یہ حکومت تھی، جن کے پاس 200 معیشت کے رسول تھے، انہوں نے جو معیشت کا برا حال کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اکانومی کو ٹھیک کریں، اور انشاءاللہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور ہم اس ملک کو ہمیشہ لیڈرشپ کوالٹیز وہی ہوتی ہیں جو ملک کو بحرانوں سے نکال، اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم اس بحران سے بھی نکالیں گے۔ ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو سب سے دیرینہ مسئلہ ہے وہ ہے وابڈا سرکل کا۔ وابڈا سرکل کی جو ٹیم تھی چیف ایگزیکٹو کے سربراہی میں اسلام آباد میٹنگ کے لیے آئی تھی، جس میں ہمارے ایس سی صاحب بھی موجود تھے، پی ڈی صاحب بھی موجود تھے، اور تمام جو ان کے کنسرن لوگ تھے وہ موجود تھے، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بورڈ میٹنگ میں بہت جلد وابڈا سرکل آفس کی ہم اپروول دیں گے، اور ڈی خان میں جو ہے وابڈا کا سرکل آفس بہت جلد اس کے جو ہے انشاءاللہ جو ہے اس کا جو ہے وہ قیام ہوگا۔ پچھلے ہفتے جو ہماری خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کو بھی ہم نے اس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ہے وہ بینیفیشری بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ اب جتنے بھی یہ کمیونٹی خواجہ سرا کی ہے وہ جا کر نادرہ دفتر میں اپنا ایک جو ان کا کارڈ ہے وہ بنائیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے لوکل بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جائیں، جن کے پاس بھی وہ کارڈ ہوگا وہ ہمارا بینیفیشری ہوگا، ان کو جو ہے ہم جو بھی ہمارا 7,000 روپے ہے ہم ان کو جو ہے وہ دینے کو تیار ہیں۔ ساتھ ساتھ ہماری پوری کوشش ہے، اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے شہداء کا ایک پیکیج لے کے ہیں۔ شہداء جو ہمارے بم بلاسٹ میں یا ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ہے وہ بینیفیشری جو ہے ہم ان کو بنائیں۔ اس کے لیے ہم ایک پروسیس ہے، اس میں ہم لگے ہوئے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پروسیس کو بھی کمپلیٹ